السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کے خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت المقدس فتح کے بارے میں جانیں گے، اور کیسے آپ نے یہودیوں کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا جس کا بدلہ یہودی قیامت تک نہیں چکا سکتے۔ جب جنگ یرموک کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو دیکھا یروشلم ایک اونچی فصیل پر آباد ہے اور اندر تمام چیزیں جیسے پانی، کھانا اور سبھی رسد کا سامان موجود تھا، اور شہر کے اندر داخل ہونے کا کوئی بھی راستہ موجود نہ تھا، اور عیسائی آرام سے اندر بیٹھے تھے اور مسلمان ادھر اپنے معاشرے کو طول دے رہے تھے۔ کئی دن بیت چکے تھے، لیکن پھر عیسائیوں کے کچھ پادری فصیل پر آئے اور کہنے لگے، مسلمانوں تم کبھی اس شہر کو فتح نہیں کر پاؤ گے، البتہ ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا اور اس بادشاہ کی تمام علامتیں انہیں معلوم تھیں، اور کہا تمہارے اندر ہمیں وہ بادشاہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ امین الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ وہ بادشاہ تو ہمارے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا اور کہا آپ تشریف لے آئیں، یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کو مسلمانی تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ 700 میل کا طویل سفر، ایک خادم ہے ساتھ اور صرف ایک اونٹ ہے۔ ایک منزل پر خادم اونٹ پر بیٹھتا ہے اور امیر المومنین کے ہاتھ میں نکیل ہے، اور دوسری منزل پر خادم کے ہاتھ میں نکیل ہے اور امیر المومنین اونٹ پر سوار ہیں، اور آپ منزل کے قریب تھے تو باری خادم کی تھی، تو خادم کہنے لگا کہ یا امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں۔ تبھی حضرت عمر فاروق نے فرمایا باری تمہاری ہے، تم سوار ہو جاؤ، اور آپ اس حال میں پہنچے کہ جوتیاں بھی کیچڑ میں سن گئی تھیں اور آپ جوتیوں کو ہاتھ میں لیے چل رہے تھے۔ جب آپ پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا یہ بڑا ہی مہذب ملک ہے اور آپ ذرا اپنا حلیہ درست کر لیں، تو فرمایا کہ اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے، نہ کہ کسی مال و دولت کی وجہ سے۔ اور جب عیسائی پادریوں نے آپ کو دیکھا تو ان کے سامنے تمام نشانیاں ظاہر ہو گئیں اور بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں۔ تبھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ ایک امن کا معاہدہ ہوا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے اوپر قیامت تک کے لیے ایک احسان کیا۔ عیسائیوں کے دور حکومت میں 550 سال تک یہودی نہ یروشلم کے اندر آ سکتے تھے اور نہ ہی زیارت کر سکتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا اور یہودیوں کو یہاں آنے اور زیارت کرنے کی اجازت دی۔ لیکن عیسائیوں کی طرف سے معاہدے میں لکھوایا گیا کہ یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، لیکن بس نہیں سکتا۔ اور یہ اسرائیل اسی قوم کا دشمن ہے جس قوم نے ان کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اور اسی فلسطین کو تباہ کرنا چاہتا ہے جس کے آباء و اجداد کا احسان یہ ملعون قوم قیامت تک نہیں چکا سکتی۔ دوستو، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام فلسطینی بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ایسی ہی دینی اور دنیاوی انفارمیشن کے لیے سبسکرائب